علماء دیوبند کی ایک جماعت جو تبلیغی جماعت کی شکل کے اندر پوری دنیا کے اندر گھوم رہی ہے. کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہے. مکمل صرف انبیاء کی ذات ہے، مکمل صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پورا کامل اور اکمل بنا کر بھیجا. اس کے علاوہ دین کی جتنی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کے اندر کام کرنے والوں کے اندر کمیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، ایک نہیں سب کے اندر ہو سکتی ہے، کسی ایک جماعت کی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جو بھی کام علماء دیوبند کا ہے، جو جماعتیں علماء دیوبند کی سرپرستی کے اندر چل رہی ہیں وہ حق والی جماعتیں ہیں. اور وہ جو کام کر رہی ہیں ان کا جو کام ہے، جو مطلب جو ان کی جماعت کی جو پالیسی ہے جس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، وہ پالیسی جو ہے وہ اخلاص کے اوپر اور تقوی کے اوپر مبنی ہے. اس کے اندر کسی قسم کی خامی نہیں ہے، وہ کامل اور اکمل ہے. ہاں اس کے اندر جوڑنے والے افراد کسی بھی جماعت کے اندر، چاہے وہ جہادی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو یا مذہبی کوئی اور جماعت ہو یا اسی طریقے سے تبلیغی جماعت ہو، جوڑنے والے افراد کے اندر کمیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جماعت کا جو موقف ہوتا ہے، جو جماعت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی اور خامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی اور خامی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اکابرین علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں. تو دیکھیں یہ جماعتیں پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، اور ان کی جو صورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ ہم اجر نہیں مانگتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی راہ ہدایت کے اوپر آ جاؤ، اللہ اور اللہ کی سمجھ لو، اللہ اور اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے بن جاؤ. بس صرف اور صرف یہی دعوت ہوتی ہے، دعوت الی الخیر ہوتی ہے. تو اور ان کا کوئی اور مقصد اور کوئی بھی تما نہیں ہوتی ہے کہ کسی اور تما کے ذریعے کسی اور تما کو لے کر یہ چل رہے ہوں. تو دیکھیں ابھی اسی حالی دور کے اندر ایک بات آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے کہ پابندی لگا دی، تو تمام علماء دیوبند اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس پابندی کا جو اصل جو محرک ہے وہ ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ مذہبی اناد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مذہبی اناد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے، علماء سمجھتے، علماء جانتے ہیں. ان کے جو علماء نے تقریریں کی ہیں، جو تقریریں شائع ہوئی ہیں، ان تقاریر کے اندر وہ الزامات لگائے گئے ہیں اس جماعت پہ کہ یہ جماعت ہو یا علماء دیوبند کی کوئی بھی جماعت ہو، اس کے ایسے نظریے اور عقائد ہو ہی نہیں سکتے جو ان لوگوں نے الزامات لگائے. ان کے علماء نے بیانات میں کہ یہ قبر پرستی کی طرف بلاتے ہیں، یہ بدعتوں کی طرف بلاتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دین سمجھاتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں ان کے باقاعدہ علماء نے کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں یار یہ بات سمجھ آتی ہے، جب ہم یہ تقریریں سنتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ الزامات ہیں، اور یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں ہمارے اوپر جو لگاتا ہے احناف کے اوپر، وہ ایک ہی جماعت ہے جو غیر مقلدوں کی جماعت ہے، وہ لگاتی ہے الزامات اس قسم کے. لوگوں کو جھانسا یہی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ حنفی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں، بدعتوں کی طرف، قبر پرستی کی طرف، اور ایسے اور ایسے. تو اس قسم کے الزامات، تو یہ سارا کا سارا مذہبی اناد ہے، مذہبی بغض ہے جو یہ نکالا جا رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عرب گورنمنٹ ہے وہ سرکاری سطح کے اوپر ان لوگوں نے گویا آج کل کے دور میں غیر مقلدیت کو رائج کیا ہوا ہے، تقریباً غیر مقلدوں کے ہاتھ کے اندر ہے. یہ جو آل سعود جتنی ہے، ان کا پیر جو تھا وہ کون تھا؟ محمد ابن اسحاق نجدی جو تھا وہ ان کا پیر تھا، جس سے فرقہ وہابیہ چلا، یہ غیر مقلد ہوگا. تو اسی کی یہ لوگ تو اصل عرب میں سے یہ قریش تھوڑی ہیں. یہ جو محمد بن سلمان وغیرہ ہیں، یہ آل سعود جو ہے یہ قریش تھوڑی ہیں، یہ تو بدو خاندان ہے، مطلب دیہاتی خاندان ہے. اور یہ لوگ کیسے قابض ہوئے؟ یہ لوگ قابض ہوئے امریکہ کی پشت پناہی سے. محمد ابن اسحاق نجدی جو تھا اس نے تاریخ اٹھائی، اور وہ ان کا کیا تھا؟ خاندانی پیشوا تھا، پیر تھا. اور پھر جب اس نے تسلط جما لیا تو پھر ان لوگوں کو آگے کر دیا، پھر ان لوگوں کو حکومت کے اوپر آگے کر دیا. تو دیکھیں یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. مذہبی اناد کے اوپر اتنی بڑی پابندی، پورے سعودیہ کے اندر پابندی لگا دی گئی ایک ایسی جماعت پر کہ جس کے اوپر کافر ملکوں کے اندر، اسرائیل تلک کے اندر پابندی نہیں ہے. آپ پابندی لگا رہے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بہت برا ہوگا، نتیجہ بہت ہی برا ہوگا کہ امت کا آپ سے اعتبار اٹھ جائے گا. اور آخری یہ بات ہے کہ سامنے وہی چیزیں آتی ہیں کہ جو روایتیں ہم نے پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، کہ دیکھیں ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک حدیث ہے اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخری زمانے کے اندر قیامت کے قریب
यानी कयामत तब तक राइज नहीं हो सकती, तब तक वाक़ई नहीं हो सकती तब जब तक के अरब के कुछ कबाइल जो हैं वो शिरक ना करने लग जाएं। और आज आपके सामने है कि किस तरीके से मंदिर वगैरह बना लिया। इसी तरीके से एक और रिवायत के अंदर आते हैं, शिरक तो इनने करना शुरू कर दिया, एक मंदिर बन गया अभी इनके अंदर, आस्ते आस्ते और भी बनेंगे। मंदिरों की इजाजतें मिल रही हैं और लेकिन दीनी जमातों के ऊपर पाबंदियां लग रही है, जरा सोच ले। इसी तरह आस्ते आस्ते फिर जब हशर और खराब होगा, मामला और खराब होगा, तो एक और रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुर्बे कयामत में आले इसहाक जो है वो आले इस्माइल से अरब का तमाम कंट्रोल छीन लेगा। आले इसहाक आले इस्माइल से तमाम का तमाम कंट्रोल छीन लेगा। जब ये रिवायत यहूद ने सुनी तो खुश हो गए। यहूद ने कहा कि देखो तुम्हारे नबी ने भी हमारी तायद कर दी कि कुर्बे कयामत में हम अरब के ऊपर काबिज हो जाएंगे, क्योंकि आले इसहाक तो यहूद है ना, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद, और आले इस्माइल अरब है। लेकिन फिर हमारे अकाबिरीन उलमा जैसे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने ये जवाब दिया। और उस वक्त आज से 700-800 साल पहले जो आज जो सूरत हाल है उस वक्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं तुम गलत हो, इससे मुराद आले इसहाक तो है, लेकिन आले इसहाक यानी यहूद का वो तबका जो मुसलमान हो चुका, यहूद का वो तबका जो मुसलमान हो चुका। और कहा कि वो इस वक्त के दौर में और कोई नहीं है, आले खुरासान है। कौन? अफगानिस्तान वाले। कहा कि ये जो वो पठान जो है जो यहूद से मुसलमान हो चुके हैं, कहा कि ये कुर्बे कयामत के अंदर आले इस्माइल से इक्तिदार छीनेंगे और इस्लामी सल्तनत नाफिज करेंगे। तो उस वक्त मुल्ला अली कारी और अल्लामा तेबी वगैरह के दौर में तो ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आज के दौर में समझ आती है कि इंशाअल्लाह एक दौर आएगा कि यही अफगानिस्तान के मुजाहिदीन अरब के ऊपर भी काबिज होंगे। जब इनकी यही हरकतें रहेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा कि ये बढ़ेंगे और बढ़कर अरब से इन कमबख्तों को निकालेंगे और इधर असल इस्लाम को नाफिज करेंगे और असल दीन को नाफिज करेंगे। लेकिन ये वही दौर होगा जिस वक्त हजरत इमाम महदी का ज़हूर करीब होगा। हजरत इमाम महदी फिर ज़हूर फरमाएंगे, तो उस वक्त जब वो ज़हूर फरमाएंगे तो ये हाथ में होगा, इन्हीं मुजाहिदीन के हाथ में होगा। जब इनकी हरकतें होंगी तो पूरा का पूरा इस्लाम जो है इनसे मुतनफिर हो जाएगा, आले दीन इनसे मुतनफिर हो जाएंगे। तो वो फिर किसी ऐसे पेशवा को ढूंढेंगे जिस पेशवा के ऊपर उनको एतबार होगा, जो असल दीन पे चलता होगा। और वो पेशवा आज के दौर में और कोई नहीं है, यही मुजाहिदीन है। फिर यही दौर चश्मे फलक देखेगा। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि फिर इन अयाशों को इस जजीरतुल अरब से निकाला जाएगा और इधर एक इस्लामी सल्तनत नाफिज होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला वो दिन हम सबको दिलाए।